ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنیک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شہید ہو گیا پیاسا حسین، ہائے حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ وہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اسی نے موت و حیات، عزت و ذلت، رزق، ہر شے اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، کیونکہ اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو اس دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ کوئی بھی انسان اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دے کہ پروردگار مجھے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں تھا، کوئی راستہ بتانے والا نہیں تھا۔ اسی لیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے اس دنیا میں ہادی اور رہنما بنا کے بھیجا۔ ہدایت کا یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا۔ اب اس ہدایت کے سلسلے کو، چونکہ حضور سرور کائنات کی نبوت ختم ہو رہی ہے، لیکن ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، بلکہ ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اور اب ہدایت کا یہ سلسلہ امامت کے ذمے ہے۔ اب اسی توحید کے مشن کو، پیغام کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام آگے بڑھا رہے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد حضرت امام حسن، اور حضرت امام حسن کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام۔ ناظرین، اللہ کا کوئی بھی ہادی ہو، کوئی بھی رہنما ہو، کوئی بھی راہبر ہو، جب اس نے اللہ کے دین کے لیے لوگوں کو تبلیغ کرنی شروع کی، اچھائی یا برائی کا راستہ بتانا شروع کیا، تو یہ ہر زمانے میں، ہر دور میں ہوا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی تک، کہ لوگ اللہ کے ہادیوں کے، اللہ کے پیغمبر کے دشمن ہو گئے، اور وہ ان پہ طرح طرح سے ظلم کرنے لگے۔ تاریخ نبوت، تاریخ امامت دونوں اس بات کی شاہد ہے کہ جب نبوت اور امامت نے اللہ کی توحید کی خاطر تبلیغ دین کی تو دنیا دشمن ہو گئی۔ اور اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت امام حسین علیہ السلام تک جا کے ملتی ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد یہ آواز اٹھنے لگی، وہ زمانہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا تھا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی نبی آیا، نہ کوئی کتاب آئی۔ یہ آواز شام سے اٹھی تھی، یہ تو صرف بنو ہاشم نے اقتدار کی خاطر یہ آواز بلند کی تھی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام چونکہ ہادی تھے، رہنما تھے، لوگوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے اس دنیا میں، تو آپ کھڑے ہوئے، اٹھے، جبکہ سارا عالم اسلام خاموش تھا، کہا نہیں، کتاب و شریعت سب کچھ آئی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام کی آواز بلند ہونی تھی کہ وقت کی وہ طاقت جس کی حکومت اسپین سے لے کے سندھ تک تھی، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی دشمن ہو گئی وہ طاقت، اور یہاں تک کہ ظلم اتنا بڑھا، دشمنی اتنی بڑھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو 2 محرم کو کربلا وارد ہونا پڑا۔ تاریخ شاہد ہے کہ 10 محرم کو عصر عاشور اہل بیت پہ وہ ظلم ڈھائے گئے، وہ مصیبتیں ڈھائی گئیں، کہ یہ وہ مناظر تھے کہ جس نے اہل بیت کو ہمیشہ خون کے آنسو رلائے۔ اور صرف یہیں تک اس ظلم کو ختم نہیں کیا گیا، بلکہ 11 محرم کو اہل بیت کو اسیر بنا کے کوفہ لے جایا گیا۔ کوفے کے بعد
اہل بیت کو ایک رسل میں اہل بیت کو قیدی بنایا گیا، اور اس کے بعد ابن زیاد کا دربار، ابن زیاد کے دربار کے بعد بہت ساری منزلیں ایسی ہیں جن کو طے کرتے ہوئے اہل بیت اب شام کی طرف روانہ ہے، اور راستے میں طرح طرح کی مصیبتیں، پریشانیاں، ظلم اہل بیت پہ ہو رہے ہیں۔ اہل بیت ان تمام مصیبتوں کو برداشت کرتے ہوئے سن 61 ہجری 29 محرم یا پہلی صفر کو شام میں اہل بیت کا یہ کارواں داخل ہوتا ہے، اس لیے کہ یہی وہ شام ہے جس کے لیے جب کسی نے چوتھے امام سے پوچھا کہ فرزند رسول آپ کو سب سے زیادہ مصیبت کہاں پہ پڑی، تو امام زین العابدین یہی کہتے تھے، الشام الشام الشام، ہمیں سب سے زیادہ جو اذیت پہنچائی گئی ہے وہ شام میں پہنچائی گئی ہے، اس لیے کہ شامی جب ہم شام پہنچے ہیں تو ہم پہ اپنی اپنی چھتوں سے سنگ باری کر رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، ہم پہ آگ برسا رہے تھے، اور ہم پہ جو ظلم ہوا وہ یہ ظلم ہوا کہ ہمیں اس جگہ لے جا کے کھڑا کیا گیا تھا جہاں قیدیوں کو بیچا جاتا تھا۔ یہی ظلم کی انتہا نہ رہی، بلکہ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں بابو صاحب 36 گھنٹہ روکا گیا، ہم یوں ہی کھڑے رہے، ایک ہی رسل میں بندھے ہوئے تھے۔ اہل بیت کا یہ قافلہ جب شام میں پہنچتا ہے تو جس روز شام میں اہل بیت کا قافلہ پہنچا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، اسی دوران تاریخ نے ایک شخص جس کا نام سہل سائدی لکھا ہے، وہ شخص بیت المقدس کی زیارت کر کے واپس شام آیا تھا، شام کے راستے سے گزر رہا تھا۔ اب جب وہ شخص شام پہنچا ہے تو اس نے کیا دیکھا، شام میں عجیب و غریب منظر ہے، لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے سے گلے مل رہے ہیں۔ سہل سائدی سمجھ نہ سکا کہ آخر یہ آج کون سی عید کا دن ہے، وہ شاید سوچ رہا تھا کہ شاید شام والوں کا یہ کوئی خوشی کا موقع، کوئی تہوار ہے جس کی وجہ سے خوشیاں منا رہے ہیں۔ آخر جب اس کی سمجھ میں آیا تو اس نے ایک شخص سے پوچھا کہ آج شام میں اتنی خوشیوں کا ماحول کیوں ہے، لوگ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ تو ایک شامی نے کہا، یہ بتاؤ کہ ایسا معلوم دیتا ہے کہ تم کوئی اجنبی ہو یہاں پہ؟ سہل سائدی کہتا، ہاں میں یہاں پہ اجنبی ہوں۔ تو وہ شامی کہتا ہے کہ سنو، ایک شخص نے ہمارے حاکم یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، اسے قتل کر دیا گیا ہے، اور ان کے ورثہ کو اسیر کر کے شام میں لایا جا رہا ہے، اس لیے شام میں یہ خوشیوں کا ماحول ہے۔ سہل سائدی نے جیسے سنا کہنے لگا، اچھا یہ بتاؤ کہ آخر وہ شخص ہے کون جس نے تمہارے امیر کے خلاف بغاوت کی تھی؟ جیسے یہ سننا تھا وہ شامی کہتا ہے کہ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حسین ابن علی۔ اب جیسے حسین کا نام سننا تھا، سہل سائدی تڑپ جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ حسین ابن علی؟ کہا کون حسین ابن علی؟ کہا نواسہ رسول۔ اب سہل اور تڑپ گیا، کہتا اچھا وہ قافلہ ہے کہاں جسے شام میں لے آیا جا رہا ہے؟ تو وہ شامی کہتا ہے کہ یہیں تم ٹھہر جاؤ، ابھی کچھ دیر میں وہ قافلہ یہیں سے گزرے گا۔ اہل بیت اس وقت باب الساعات پہ اہل بیت کو 36 گھنٹہ کھڑا کیا گیا تھا۔ سہل پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، باب الساعات کے قریب کھڑا ہوا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ وہ قافلہ جس کے بارے میں اسے خبر ملی تھی وہ یہاں سے گزرے تو دیکھیں آخر یہ اسیر، یہ قیدی کون لوگ ہیں۔ انتظار کر رہا تھا۔ اسی عالم میں سہل سائدی نے کیا دیکھا کہ ایک قافلہ ہے جو لوٹا ہوا قافلہ ہے، جس میں کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نو کے نیزہ پہ بلند ہیں، اور یہ سر آگے آگے یزید کے سپاہی لے کے چل رہے ہیں، اور انہی سروں کے پیچھے کچھ بیویاں اور بچے ہیں جنہیں بے کجاوا اونٹ پہ بٹھایا گیا ہے۔ سہل نے یہ منظر دیکھا، گھبرا گیا، اور کیا دیکھتا ہے کہ کچھ بیویاں ہیں جو اپنے بال سے اپنے چہرے کا پردہ کیے ہوئے ہیں۔
سہل نے جیسے یہ منظر دیکھا پریشان ہو گیا. ایک سر پہ سہل کی نظر رکی، ٹھہر گئی، گھبرا گیا، پریشان ہو گیا. اسی اثنا میں سہل نے ایک اور منظر دیکھا. کیا دیکھا کہ ایک نحیف شخص جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، کمر میں لنگر ہے، ایک کمزور اونٹ پہ اسے بٹھایا گیا ہے. اب جیسے ہی سہل ساعدی نے یہ منظر دیکھا اور گھبرا جاتا ہے. سہل کے سامنے سے وہ کارواں گزر رہا ہے اہل بیت کا جنہیں اسیر بنایا گیا تھا، اور وہ کارواں یزید کے دربار کی طرف آگے بڑھ رہا تھا. اسی اثنا میں سہل ساعدی سے رہا نہیں گیا، گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام جس ناقے پہ سوار تھے اس سے قریب آتا ہے، اور آنے کے بعد پوچھتا ہے اے بھائی آپ کون ہیں جو اس طرح سے آپ پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، مصیبتیں ڈھائی جا رہی ہیں. جیسے ہی یہ سننا تھا کہ چوتھے امام زین العابدین فرماتے ہیں بھائی میں علی ابن الحسین ہوں. جیسے ہی سہل نے سنا گھبرا جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے، ہاتھوں کو جوڑتا ہے اور چوتھے امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ فرزند رسول میں آپ کے نانا کا صحابی سہل ساعدی ہوں. اس عالم میں جب میں نے آپ کو دیکھا آپ پہ اتنی مصیبتیں پڑی، فرزند رسول یہ بتائیے کہ اس وقت میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. جیسے ہی چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے سنا، کہا سہل اگر تو ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو بس اتنا کرم کر دے کہ ان سروں کو جو نوکے نیزہ پہ بلند ہیں، ان سروں کو ہماری پھپھیوں، ہماری ماؤں بہنوں کے قافلے سے تھوڑا دور لے جایا جائے تاکہ لوگوں کی نظریں ان سروں پہ پڑ جائیں اور ہماری ماؤں بہنوں کا پردہ بچ جائے. جیسے ہی سہل ساعدی نے یہ سنا دوڑتا ہوا گیا اور کچھ دینار لیے تھے اور دینار کو نکالتا ہے. نکالنے کے بعد ساربان لشکر کے پاس جاتا ہے. جانے کے بعد کہتا ہے ایسا ہے بس اتنا یہ دینار لو اور اتنا کرم کر دو کہ ان سروں کو، ان بیویوں کے جو ناقے ہیں ان سے دور لے جا کے ٹھہرایا جائے تاکہ آنے جانے والے ان تماشائیوں اور ان مجمع کی نظر ان سروں پہ پڑ جائے. تاریخ بتاتی ہے سہل ساعدی جو رسول کا صحابی تھا بہت گریا کرتا ہے، تڑپ جاتا ہے، اور وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب سہل ایک مقام پہ بیٹھ جاتا ہے. بیٹھنے کے بعد مدینے کا رخ کرتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ آپ کے بعد آپ کے نواسے حسین پہ یہ ظلم ہو رہا ہے. یہ امت ہے کہ جس نے آپ کے نواسے حسین کا سر تن سے جدا کر دیا اور آپ کی آل کو دیار بدیار بے پردہ بے چادر پھرایا جا رہا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.